بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ جناب علی، کل ہم یہی پڑھ رہے تھے کہ جی یخادعون اللہ والذین آمنوا، اس کے اوپر ہم نے بات کر دی تھی کہ یہ کیا کرتے ہیں، خدا کرتے ہیں، یعنی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں سے کہ یہ کیا چیز کو مختلف صورتیں ہم نے بیان کی تھیں کہ جناب علی کہ اظہار کیا تھا، یخادعون اللہ والذین آمنوا باظہار خلاف ما ابطنوا، یہ کیا تھی، یہ خدا کی صورت بیان کی جا رہی ہے، باظہار خلاف ما ابطنوا، کہ اظہار کرتے ہیں اس چیز کا جو ان کے دلوں کے اندر ہے، اس کے خلاف کا ظاہر کرتے ہیں۔ کیا چیز دلوں کے اندر کیا چیز پائی جاتی ہے؟ من الکفر۔ کیوں کرتے ہیں یہ؟ اس کی لیدفعوا تاکہ کیا کریں، دور کریں، انہم احکامہ الدنیویہ، کہ کفر کے دنیوی احکاموں کو اپنے سے دور کرتے ہیں۔ یہ منافقین کی بات چل رہی ہے آگے، وما یخدعون الا انفسہم، وما یخدعون نہیں دھوکہ دیتے مگر صرف اپنے آپ کو، وما یخدعون الا انفسہم، اچھا اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ اب صاحب جلالین کیا کہہ رہے ہیں، اس کی اب وجہ بتا رہے ہیں کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ لأن وبال خداعہم، اس لیے کہ ان کے جو دھوکہ ہے اس کا وبال راجع الیہم، راجع الیہم انہی کی طرف لوٹتا ہے۔ تو جب دھوکہ مسلمانوں کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے، یہ دھوکہ انہی کی طرف واپس لوٹ آتا ہے، یہ دھوکہ انہی کی طرف لوٹ آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ جناب علی فیفتضحون فی الدنیا باطلاع اللہ، تو یہ جو ہے نا، یہ لوگ کیا ہوتے ہیں، فیفتضحون فی الدنیا، دنیا کے اندر تو جو ہے یہ یعنی ذلیل ہوتے ہی ہیں، دنیا کے اندر باطلاع اللہ نبیہ، کس طرح ذلیل ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی اپنے نبی کو علی ما ابتنوہ، اس چیز کو پر جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یا یوں کہہ لو فیفتضحون فی الدنیا، کہ دنیا میں کیا کیے جاتے ہیں، ان کے فضیحت، کہ ان کو جو ہے جو تھا یعنی ان کی بےزتی ہوتی ہے دنیا کے اندر، باطلاع اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اطلاع کر دی نبی کو علی ما ابتنوہ، ویعاقبون فی الآخرہ، اور ان کو کیا کی جائے گا، ویعاقبون، اور ان کے ساتھ ان کا انجام کیا ہوگا آخرت کے اندر، اس کا بدلہ دیا جائے گا، ویعاقبون، ان کو ساتھ ان کو سزا دی جائے گی آخرت کے اندر۔ تو یہ ان کا وبال خود انہی کی طرف لوٹ رہا ہے۔ تو اللہ نے کیوں فرمایا وما یخدعون الا انفسہم، کہ بھائی ان کا دھوکہ انہی کی طرف لوٹ گیا۔ کیوں؟ کہ ہوا کیا کہ انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں نبی کو ظاہر کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظاہر کر دیا کہ جناب یہ کیا ہے، سارے کے سارے دھوکے باز ہیں، جھوٹے ہیں۔ تو ان کا دھوکہ گویا انہی کی طرف لوٹ گیا، اور کیا ہوگا، اور ان کا وبال اس کا آخرت میں تو کیا ہوگا کہ ان کو اس کی سزا مل جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، یہ تمہارے اپنے کیے کی سزا ہے، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی سزا ہے۔ تو اپنے کرتوت کیا ہو گئے، اپنی طرف ہی لوٹ کے، تو یہ بات پتہ چل گئی کہ جناب تمہارے اپنے کرتوت ہیں یہ سارے کے سارے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جی اس میں سے آ گیا وما، اچھا جی، وما یشعرون، یشعرون یعلمون، یہ معنی بتا دیے، اچھا یہ حاصل معنی ہے یشعرون، کہ اس کے معنی بتا دیے گئے ہیں، یعلمون، ٹھیک ہے نا، کہ نہیں وہ جانتے نہیں ہیں، کیا نہیں جانتے ہیں، اس کا مفعول آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جانتے نہیں ہیں، تو اس میں سے کیا آ گیا، وَيَشْعُرُونَ يَعْلَمُونَ أَنَّ خِدَاعَهُمْ لِأَنفُسِهِمْ، کہ ان کا دھوکہ، یہ نہیں جانتے کہ ان کا دھوکہ گویا اپنے آپ کو ہی دھوکہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض دفعہ کسی کو کہتے ہیں نا، یار دیکھو تم اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو، تمہیں بھی پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تم اپنے آپ کو تسلیاں دے رہے ہو، اپنے آپ کو دھوکہ مت دو۔ تو ان کے ساتھ بھی کیا ہے، یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یعلمون، تو یہ جانتے نہیں ہے کہ یعلمون ان خداعهم لانفسهم، والمخادعۃ ہونا، یہ کل میں نے بات کی تھی کہ دیکھو مخادعہ جو ہے باب مفاعلہ ہے، اور باب مفاعلہ میں کیا پایا جاتا ہے، جانبین سے کوئی چیز آیا کرتی ہے۔ تو اس سے تو نعوذ باللہ یخادعون سے کیا مطلب نکلے گا کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں،
اور اللہ ان کو دھوکہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی اس میں سے قتال کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ ایک سے جھگڑا کر رہا ہے، دوسرا دوسرے کے ساتھ جھگڑا، یعنی اسی کے ساتھ ہی جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، یعنی جہاں پہ جانبین کی وہ ہوگی. تو کل بھی ہم نے بات کر دی تھی کہ جناب علی، ٹھیک ہے نا، تو یہ آ گیا کہ جناب علی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے ہے، تو یہ آ گیا جی انا والمخاط ہونا من واحد، یہ ایک ہی جانب سے کیا ہو رہا ہے، ہم یہ جو آ رہا ہے مخادع جو ہے یہاں پہ من واحد ہے، کبت اللص کہ میں نے کیا کیا، تعاقب کیا چور کا، تو وہاں پہ کیا ہے. اچھا جی، اب یہ تو بات ہو گئی. آگے کیا بات ہے کہ جی وذکر اللہ فیہا تحسین، یہاں پہ یہ کیوں بتا رہے ہیں. اچھا اب یہ ایک اشکال ہے بچوں، ایک اشکال ہو رہا ہے. اشکال کیا ہو رہا ہے؟ اشکال یہ ہو رہا ہے کہ جناب یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو. تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کی باتیں بھی جانتے ہیں، اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو دل کی باتیں بھی جب معلوم ہیں تو اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. تو اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ جناب علی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر کیا گیا ہے صرف تحسین کے لیے کیا گیا ہے، تحسین کے لیے کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے یہ کیا ہے، تحسین کے لیے ایسا کیا گیا ہے. تو ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے آ گیا تو تحسین کے لیے ذکر اللہ فیہا تحسین. اب آپ کہیں گے کہ استاد جی یہ تحسین سے کیا مراد ہے؟ اب ایک اور نئی ایک بحث چھڑ گئی ہے. کیا کروں، اب یہ بحث چھیڑنی پڑے گی ورنہ مزہ نہیں آئے گا اس میں سے. بچوں ایک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں استعارہ تمثیلیہ، استعارہ تمثیلیہ، تمثیل، ٹھیک ہے نا، تا میم سا یا لام، ٹھیک ہے نا. تو اس سے ہوتا ہے استعارہ تمثیلیہ، تا ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو استعارہ تمثیلیہ یہاں پہ کیا ہے کہ استعارہ تمثیلیہ کیا ہوتا ہے، پہلے یہ چیز سمجھ لینا ذرا اس کو، بلکہ میں آپ کو پہلے ذرا تھوڑا سا سمجھا دوں تاکہ آپ لوگ جو ہے نا استعارہ تمثیلیہ کی جو تعریف کی جاتی ہے نا، آپ یوں سمجھو کہ ٹھیک ہے نا، اس کو پہلے سمجھ لینا. اچھا پہلے اس کو سمجھ لو، لکھ لو اپنے پاس تمثیلیہ. پھر آپ اردو کے اندر میں سمجھاتا ہوں. دیکھو استعارہ تمثیلیہ کیا ہوتا ہے، وہ ترکیب اور مکمل عبارت، وہ ترکیب اور مکمل عبارت جسے غیر حقیقی معنی میں استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. وہ ترکیب اور مکمل عبارت جسے غیر حقیقی معنی میں استعمال کیا جائے. اس میں دو شرطیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے علاقہ، علاقہ بھی آپ لوگوں نے بلاغت میں پڑھا ہوگا کہ علاقہ ان کے اندر کیا ہوتا ہے، مشابہت کی وجہ سے، علاقہ مشابہت کی وجہ سے. اور دوسری شرط ہوتی ہے قرینہ مانیہ کی موجودگی میں، یعنی قرینہ مانیہ کا مطلب ہے کہ حقیقی معنی مراد نہ لیے جا سکتے ہوں. قرینہ مانیہ کیا مطلب ہے، حقیقی معنی مراد نہ لیے جا سکتے ہیں. یہ بھی سمجھ لینا استعارہ تمثیلیہ کو، ٹھیک ہے نا، تاکہ کل کو کوئی پریشانی نہ ہو اس کے اندر سے، کیونکہ باتیں یہ بار بار چلنی ہے اس کے اندر سے. استعارہ تمثیلیہ کیا ہوتا ہے بچوں، وہ ترکیب اور مکمل عبارت، ایک مکمل ایک عبارت ہوتی ہے جس کو غیر حقیقی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. کس وجہ سے؟ علاقہ مشابہت کی وجہ سے.
علاقہ یعنی جو تعلق ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مشابہت ہوتی ہے. اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ کوئی کرینہ موجود ہوتا ہے کہ حقیقی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا. ٹھیک ہے نا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہا جاتا ہے استعارہ تمثیلیہ. اب ذرا سمجھنا ذرا. ٹھیک ہے نا. ایک عربی کے اندر لوگ جو ہے نا ایک مقولہ بولتے ہیں. وہ مقولہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مقولہ بولا جاتا ہے، یہ ہم اردو میں بھی وہ کر سکتے ہیں. آپ خود بھی سمجھ جاؤ گے، میں لفظ بولوں گا، اس کا ترجمہ کروں گا تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ کیا کیا جا رہا ہے. دیکھو، کسی کو آپ کہتے ہو انک لا تجنی من الشوک العنبا، انک لا تجنی من الشوک العنبا. شکریہ جی. دیکھو جی، دیکھو وائس اوکے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم. جی، تو کہتے ہیں جناب یہ عربی کا ایک مقولہ سنو، انک لا تجنی من الشوک العنبا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے جی. اس میں سے کیا آ گیا؟ ٹھیک یہ انک لا تجنی من الشوک، شین جو ہے نا یہ کاف کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے نا. العنبا آ جائے گا. عنب کس سے کہتے ہیں؟ شوک کانٹے کو کہتے ہیں. ترجمہ اس کا کیا بنتا ہے؟ دیکھو یاد رکھو، ترجمہ کیا بنتا ہے کہ جناب انک لا تجنی من الشوک العنبا. ترجمہ یہ ہے کہ جناب تو کانٹے بو کر انگور نہیں چنے گا. اچھا ٹھیک ہے نا، کہ لگاؤ تو تم کانٹے اور تم سمجھ رہے ہو کہ میں کیا کروں گا، مجھے انگور مل جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. کانٹے بوئے ہیں تو کانٹے ہی کاٹو گے. ٹھیک ہے نا. جیسی کرنی ویسی بھرنی. ٹھیک ہے نا. سنا ہوگا نا، جیسی کرنی ویسی بھرنی. ٹھیک ہے. تو یہ کیا کسے کہا جاتا ہے کہ اس میں سے تو انک لا تجنی من الشوک العنبا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ اب سمجھو اس میں سے. ٹھیک ہے نا. اب آپ خود بھی اس سے سمجھ گئے ہو یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ جناب کیا ہوتا ہے؟ ایز یو سو سو شیل یو ریپ. انگریزی میں کہتے ہیں نا ایز یو سو سو شیل یو ریپ. تو جو چیز تم بو گے وہی کاٹو گے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ ایک بندہ خود کیا ہے؟ خود پسند آدمی ہے، برائی کا عادی ہے، تو اور لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اور توقع یہ رکھتا ہے کہ لوگ اس سے اچھا پسندیدہ سلوک کریں گے. تو اب کیا کرتے ہیں؟ یہاں پہ استعارہ تمثیلیہ بولا جاتا ہے. اچھا، استعارہ تمثیلیہ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھو اصلی معنی مراد نہیں ہے کہ تو کیا کرے گا، اصلی معنی مراد نہیں ہے کہ تم جو ہے نا کانٹے بو کے جو ہے نا وہ نہیں کر رہے ہو گے، انگور نہیں کاٹو گے. اصلی معنی مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ مخاطب کو پتہ ہے، مخاطب کو کیا پتہ ہے کہ جناب وہ کیا نہیں کر سکتا، اس نے کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا اس میں سے. ٹھیک ہے. تو مخاطب کو یہ بات معلوم ہے کہ جناب کیا نہیں ہوگا، کچھ لوگ کانٹے نہیں بوئے ہوگا. میں نے کون سے کانٹے بوئے ہیں؟ میں نے کہاں کانٹے بوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. انگور کی بیل کہاں لگی ہوئی ہے، کہاں پہ وہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ معنی کرینہ معنی موجود ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ یہ استعارہ تمثیلی ہے. پہلے یہ بات سمجھ میں آئی ہے، استعارہ تمثیلی ہے کہ آپ کیا کرتے ہو، ایک مکمل ایک عبارت لے کر آتے ہو، اس کو غیر حقیقی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے
اور کیا ہوتا ہے اس میں سے، تو یہ مشابہت کی ایک وہ پائی جا رہی ہوتی ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو یہاں پہ بھی دیکھو ذرا، ہم نے کیا کہا، ہم نے کہا کہ ذکر اللہ کی تحسین جو ہے نا، وہ ذکر اللہ ہے، وہ ذکر اللہ یہاں پہ کیا ہے کہ جو ذکر کیا گیا ہے وہ عبارت لے کر آئیں، وہ ذکر اللہ اسکرین کے اوپر اس کو بس وہ کر دیں، وہ ذکر اللہ فیہا تحسین، یہاں پہ جو ذکر اللہ کا جو آیا ہے وہ کس وجہ سے آیا ہے؟ تحسین کے لیے آیا ہے، تحسین کے لیے لایا گیا ہے اور کسی مقصد کے لیے نہیں لایا گیا۔ وذکر اللہ فیہا تحسین، یہ تحسین کے لیے، یعنی یہ استعارہ تمثیلیہ ہے، استعارہ تمثیلیہ ہے۔ اب سمجھو اس میں یہاں سے آپ کو بتاتا ہوں کیسے آیا استعارہ تمثیلیہ، کیسے آ رہا ہے کہ جناب اس کو میں ایک اور تعریف کے ساتھ میں وہ کرتا ہوں۔ استعارہ تمثیلیہ کیا ہوتا ہے، جس کی عربی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ حیاتن، حیاتن من، ٹھیک ہے نا، منتزعاتن، حیاتن منتزعاتن من المتعدد، ٹھیک ہے نا، حیاتن منتزعاتن من المتعدد، کہ ایک حیت، ایک پوری ایک حیت کو نکالا گیا ہے متعدد سے، ٹھیک ہے نا، اس کو تشبیہ دی جاتی ہے حیت منتزعاتن من المتعدد کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، کہ جناب جیسے کوئی کیا کیا جا رہا ہے یہاں پہ، کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک حیت کو تشبیہ دی گئی ہے دوسری حیت کے ساتھ، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی دھوکہ دینے والا کسی کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، دھوکہ دینے والا دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ایک حیت ہوتی ہے، یہ یہاں پہ بھی اسی طرح بیان کیا جا رہا ہے کہ جناب کیا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، تو یہ صرف اور صرف اس کا ذکر جو کیا گیا ہے وہ صرف اور صرف کیا تھا، اس کے بقول کیا ہے، یعنی جیسے کہ دھوکہ دینے والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں باقیوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، اگرچہ اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں ان کو دھوکہ دے نہیں سکتا، لیکن کیا ہے وہ اپنے خیال میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جی میں نے کیا کیا ہے، میں نے دھوکہ دے دیا ہے، تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی یہاں پہ بھی کیا ہوا کہ جو ذکر اللہ ہے وہ صرف کیا ہوا ہے، تحسیناً ہوا ہے، کہ وہ صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ دیا نہیں تھا، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایک منٹ ٹھہر جائیے ذرا، ایک منٹ ذرا، میں آ گیا، ریکارڈنگ پاز کیجیے۔ یا جناب علی، کہ جی دھوکہ دینے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ان کو دھوکہ دے رہا ہوں، حالانکہ وہ دھوکہ آپ دھوکہ کھا نہیں رہے ہوتے اس سے۔ دوسری وجہ تحسین کی یہ ہو سکتی ہے کہ یہاں پہ مجاز عقلی ہے، مجاز عقلی ہے۔ اچھا، مجاز عقلی کیا ہوتا ہے، یہ بھی آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ مجاز عقلی کی تعریف کیا تھی؟ اسناد الفعل، ٹھیک ہے نا، اسناد الفعل او معناہ الی غیر ما هو له، اسناد الفعل او معناہ الی غیر ما هو له، ٹھیک ہے نا، کہ فعل کی نسبت کرنا یا اس کے معنی کی نسبت کرنا جس کے لیے وہ نہیں تھا اس کے غیر کی طرف کیا کر دی گئی، نسبت کر دی گئی ہے۔ دیکھو اصل میں نسبت کرنی تھی کہ یخادعون الرسول والذین آمنوا، کہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کے رسول اور ایمان والوں کو، یعنی حسن کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے نا یہ لوگ، تو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے جناب اللہ کے رسول کو اور اس میں سے، لیکن کیا کر دیے گئی،
کمال تعلق کی بنیاد کے اوپر کیا کر دیا گیا؟ نسبت کس کی طرف کر دی گئی؟ یخادعون اللہ، تو اس کو کہتے ہیں مجاز عقلی، کہتے ہیں مجاز عقلی. ٹھیک ہے، دو باتیں ہو گئیں. تیسری وجہ تحسین ہے، ذرا پیچیدہ باتیں ہیں، ذرا جنہوں نے بلاغت نہیں پڑھی ہوئی یا جنہوں نے بلاغت پڑھی ہوئی ہے لیکن صحیح طریقے سے نہیں پڑھی ہوئی نا، تو اب یہاں پہ پتہ چلتا ہے نا کہ جو ہے کیا ہو کیا رہا ہے، کھاتا کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تیسری وجہ تحسین یہ ہو سکتی ہے، تیسری وجہ تحسین یہ ہو سکتی ہے کہ یہاں پہ توریہ کا استعمال کیا جا رہا ہو، توریہ کا استعمال کیا جا رہا ہے. توریہ آپ جانتے ہیں کہ جناب علی بولا ایک لفظ جاتا ہے، معنی کوئی اور مراد ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ بولا ایک لفظ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن کیا ہے، تو گویا وہ ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے جیسے دھوکہ نہیں دیتے، دھوکہ دینے والے جیسا معاملہ کرتے ہیں. تو یہاں پہ توریہ استعمال ہوا ہے، توریہ کیا گیا ہے کہ دھوکہ نہیں دے رہے، دھوکے کی طرح کا معاملہ کرتے ہیں، دھوکے کی طرح کا معاملہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. چوتھی توجہ تو تحسین کی یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ کا نام صرف اور صرف کیا کیا گیا ہے؟ تمہید اور تبرک کے طور پر قرآن میں جی استعمال ہو، یخادعون اللہ، صرف تمہید اور تبرک کے لیے استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. اور آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جناب علی آپ نے پڑھا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، خمس کہ اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے. تو کیا مطلب ہے اللہ کے لیے خمس؟ اللہ کسی چیز کے محتاج ہیں؟ اللہ تو کسی چیز کے محتاج نہیں ہے. تو وہاں پہ کیا ہے؟ تبرکن کیا کیا جاتا ہے؟ صرف ذکر کیا جاتا ہے. تو بات سمجھ میں آئی ہے کہ یہاں پہ جو انہوں نے کہا کہ یہ تحسین کے لیے ذکر کیا گیا ہے، تحسین کے لیے ذکر کیا گیا، یا تو استعارہ تمثیلیہ مراد لیا گیا ہے، استعارہ تمثیلیہ کہ ایک پوری حیت کو دوسری حیت کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، تو اس کو کہہ دیا گیا استعارہ تمثیلیہ. ایک معنی یہ آ گیا. یا یہ ہو گیا کہ جناب علی کہ یہ مجاز عقلی ہے. تیسرا معنی یہ آ گیا کہ جناب یہ کیا ہے؟ صرف اور صرف یہ توریہ کے معنی میں ہے. چوتھا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ صرف تبرک کے لیے استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. تحسین سے مراد یہ ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں، تحسین سے مراد یہ ہوتا ہے کہ صرف اور صرف کیا کر لینا، کسی سے اس میں کلام میں کیا پیدا ہو گئی ہے؟ حسن پیدا ہو گیا ہے. یخادعون اللہ. ٹھیک ہے نا، تحسین سے اس میں سے کیا کہ حسن پیدا کرنے کے لیے. تو یہ جو ہے نا تھوڑا سا ذرا اس کے اندر ایک وہ پایا جاتا ہے. ذکر اللہ فیہا تحسین، ٹھیک ہے نا، یہ تحسین کے لیے آ گیا. حاشیے میں بھی دیکھیں گے آپ تو لکھا بھی ہوا ہے، سارا کا سارا یہ دیا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ استعارہ تمثیلیہ میں سے حیث شب حالوں فی معاملۃ اللہ بحال مخادمہ صاحبی، ان کو تشبیہ دی گئی ہے ایسے ہی. استعارہ تمثیلیہ کیسے ہے؟ جیسا دھوکہ دینے والا اپنے ساتھی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، دھوکہ دینے والا جیسے کہ اپنے ساتھی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس طرح یہاں پہ بھی کیا ہو رہا ہے؟ اس میں سے آ گیا. یا مجاز عقلی ہے، ٹھیک ہے نا، یا باب توریہ میں سے ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے انہوں نے سارے حاشیے میں دیے ہوئے ہیں یہ باتیں جو ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہوتی ہیں یاد رکھو، جب مجاز عقلی کے ذریعے سے یا توریہ کے ذریعے سے، ٹھیک ہے نا، یا استعارہ تمثیلیہ کے ذریعے سے کلام میں حسن پیدا ہو جایا کرتا ہے، کلام میں یہ تحسین آ گیا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ کلام میں کیا ہوتا ہے؟ بشرا کے مکتب بشرا کے حاشیے میں نہیں لکھا ہوا
میرے پاس جو حاشیہ ہے نا قدیمی کا حاشیہ ہے، قدیمی کتب خانہ، ٹھیک ہے نا، اس میں دیا ہوا ہے یہ قدیمی کتب خانے کے حاشیے کے اندر سے، ٹھیک ہے جی، تو یہ اس میں سے آ گیا، نہیں سمجھ آئی بات کی؟ اچھا، وفی قراتن یخادعون اللہ، آیا نا یخادعون اللہ، تو کہتے ہیں وفی قراتن، یہ آ گیا کہ جی، اچھا جی یہ آ گیا، تو ایک اس میں سے آگے کہتے ہیں یہ وفی قراتن، ایک قرات کے اندر کیا آیا ہے، وما یخدعون، وفی قراتن وما یخدعون، تو یہ بیان قرات کی بیان کی جا رہا ہے کہ جی بیان اس میں سے وما یخدعون، اور ہم پڑھتے یہی والی ہیں وما یخدعون، ٹھیک ہے نا، تو وما یخدعون، تو یعنی ایک میں یخادعون اللہ وما یخادعون الا انفسهم، اور ایک میں کیا آ گیا وما یخدعون، تو ہم یہی والی کیا کرتے ہیں، ہم یہ وما یخدعون والی پڑھتے ہیں قرات جو ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ اس میں سے آ گئی قرات کا بیان کر دیا گیا، یہ بیان قرات ہے۔ چلیں جی بس کیا کریں جی، ٹائم ہی ایسے گزر جاتا ہے بالکل جو ہے، استعارہ تمثیلی آپ نے سمجھ لینا ہے کہ ایک جو ہوتی ہے نا، ایک حیت جو ہوتی ہے وہ بیان کی جا رہی ہے، جیسا کہ ایک آدمی کسی کو دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے وہ کر رہا ہوتا ہے، یا اس میں سے بتا دیا کسی کو کہہ دیتے کہ تم کانٹے بو کر انگور نہیں چنو گے، ٹھیک ہے، تو ایک پوری ترکیب جو ہوتی ہے وہ بول دی جاتی ہے، استعارہ تمثیلی ہے کہ اس میں سے، چلیے چلیے پھر السلام علیکم۔